اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت 239 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، فرجالن تو پیادہ پا، او یا رکبانن سوار، فَإِذَا پھر جب آمنتم تم امن پاؤ، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے۔ ترجمہ پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار، پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔ والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نفقہ، الی تک حولی ایک سال، غیر بغیر اخراج نکالے، فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، فی میں ما فعلنا جو وہ کریں، فی میں انفسہن اپنے تئیں، من سے معروف دستور، واللہ اور اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ ترجمہ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے، پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع نفقہ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم، علی پر، متقین پرہیزگار۔ ترجمہ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح سے کہ حکم نمبر 35 بیوہ عورت کی سکونت اور متاع کی بعض اقسام کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نفقہ اور گھر میں سکونت رکھنے سے، منقفع ہونے کے اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جائیں، ہاں اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد عدت گزار کر خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس قاعدے کی بات میں جس کو اپنے بارے میں تجویز کریں جیسے نکاح وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ان کے خلاف حکم مت کرو، اور حکمت والے ہیں کہ تمام احکام میں تمہاری مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں، گو تمہاری فہم میں نہ آ سکیں گی۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا کسی درجے میں مقرر ہے قاعدے کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پر، خواہ یہ مقرر ہونا وجوب کے درجے میں ہو یا استحباب کے مرتبے میں۔ اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے عمل کرنے کے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم ان کو سمجھ اور عمل کرو۔ معارف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت 1 سال تھی، اور اسلام نے بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر کی تھی، جیسا کہ ما قبل میں آیت کے تربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ سے معلوم ہو چکا ہے، مگر اس میں عورت کو اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ ہوا تھا، بلکہ اوروں کے حق کا مدار محض مردے کی وصیت پر تھا، جیسا کہ آیت کتب علیکم اذا حضر کی تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکے سے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے، اور اسی کے ترکے سے اس مدت میں اس کو نفقہ بھی دیا جائے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے، اور خاوندوں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر جایا کریں،
اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے وارثوں کو تو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، لیکن خود اس کو جائز تھا کہ خود اس کے گھر میں نہ رہے اور اپنا حق اور ورثہ کو چھوڑ دے، بشرطے کہ عدت پوری ہو چکے اور نکاح کرنا وغیرہ سب درست تھا۔ اور یہی مراد ہے قاعدہ کی بات سے، البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، عورت کے لیے بھی، اور جو منع کر سکے اور نہ روکے اس کے لیے بھی۔ پھر جب آیت میراث کی نازل ہوئی، گھر بار سب ترکہ میں سے عورت کا حق مل گیا، سو اپنے حصے میں رہے اور اپنے حصے سے خرچ کرے، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کو متاع یعنی فائدہ پہنچانا اس سے پہلی آیت میں بھی آ چکا ہے، مگر وہ صرف دو قسم کی مطلقات کے لیے تھا جن کو صحبت و خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو۔ ایک کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ جوڑا دے دیا جائے، دوسری کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ آدھا مہر دیا جائے۔ اب وہ طلاق والیاں رہ گئیں جن کو صحبت و خلوت کے بعد طلاق دی جائے، بس ان میں سے جس کا مہر مقرر کیا گیا ہو اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر دے دینا چاہیے، جس کا مہر مقرر نہ کیا جائے اس کے لیے بعد دخول کی مہر مثل واجب ہے۔ یہ متاع بمعنی متعلق فائدہ پہنچانا اس تفصیل سے تو واجب ہے، اور اگر متاع سے مراد فائدہ خاص یعنی تحفہ یا جوڑا دینا ہی لیا جائے تو ایک مطلقہ کو تو دینا واجب ہے، جس کا ذکر ما قبل میں آ چکا ہے، اور باقی سب اقسام میں مستحب ہے۔ اور اگر متاع سے مراد نفقہ لیا جائے تو جس طلاق میں عدت ہے اس میں عدت گزارنے تک واجب ہے، خواہ طلاق رجعی ہو یا بائن قرض۔ آیت اپنے الفاظ عامہ سے سب صورتوں کو شامل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔